تو ساری چیزیں بندے کے فیور میں آ جاتی ہیں. وہ پھر اسباب ایسے بنتے ہیں. اگر وہ ریڑی لگانے والا ہے تبھی مدینے جا رہا ہے. اور ایک بندہ جو 500 نہیں 5 لاکھ کما رہا ہے پر مدینے جا مل کر بولیں یا علی برادری مدینے نہیں جا رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بلاوا وہاں سے آتا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جسے چاہا در پہ بولا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا. جسے چاہا در پہ بولا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمال ہی. آپ کے سارے قومی میں آ گئے ہو کیا؟ ماشاءاللہ ثنا خانے اس وقت بڑے پیارے انداز میں ثنا خانے کر رہے تھے پر آپ کے منہ پہ چپ لگ گئی جسے دفعہ 244 لگ رہی ہے. 144 ہوتی ہے 244 اور بیٹھے سے جگہ پہ ہم کیا شیر کا ہر بندہ آتا ہے سمجھ گئے. ہر بندہ آتا ہے رش لگا ہوتا ہے یار بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو ایسی جگہ پہ بیٹھے جگہ تو سبحان اللہ کے سبحان اللہ کی برکت سے بجلی کا بل کم ہو جائے. ارے وہ مکہ کیسا مکہ ہوگا کہ جس کے جلوے جس کی شان ہم پاکستان میں سنتے تھے اور جب وہ حرم کی زمین پر قدم رکھتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس کی پہلی نگاہ خانہ کعبہ پہ پہنچتی ہے. اس وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے. اور پھر عشق والوں کا عالم یہ ہوتا ہے وہ کعبے کا دیکھتے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو تجھے دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کہا جاتا ہے اے حاجی کسی شہر سے آ رہا ہے کسی ملک سے آ رہا ہے اب کرنا کیا ہے؟ کعبے کا طواف کرے. چپل اتر گئی گھڑی اتر گئی چین اتر گئی 2 کپڑے ہیں نہ ادھر امیر کا پتہ نہ غریب کا پتہ. یہ سارے جو معاملات ہم نے کیے نا وہ ادھر ہی کیے ہوئے ہیں. یہ امیر ہے یہ غریب ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں یہ امیر کے صف ہے یہ غریب کے صف ہے یہ چودھری کے صف ہے یا وزیر کے صف ہے. نانا محمود اور ایاس اس کے بارے میں کیا خوب کسی نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاس. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہاں مکہ مکرمہ میں جانے والا تمام چیزیں اتار دیتا ہے صرف 2 چادریں پہنتا ہے کعبے کا طواف کرتا ہے. کعبے کا طواف کرنے کے بعد کوشش کرتا ہے حجر اسود کو بوسا پر رش بہت ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر ایسا معاملہ ہو تو استعلام کر دیں. اور جو حجر اسود ہے وہ سارے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے سارے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ حجر اسود کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ جنتی پتھر ہے. کون سا؟ ایک پتھر وہ ہے جسے چوما جاتا ہے اور ایک پتھر وہ ہے جسے مارا جاتا ہے اور دونوں مکے میں. ایک پتھر وہ ہے جسے چوما جاتا ہے ایک پتھر وہ ہے جسے مارا جاتا ہے. دونوں مکے کی زمین پر ہے. چومنے والا پتھر کعبے کے اندر نفس ہے اور مارنے والا پتھر جسے مارا جاتا ہے وہ عرفات کے میدان میں. رمی کرتے ہیں آخری میچ کے دوران
شیطان کو کتنی کنکریاں مارتے ہیں. اور پاکستان کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں, اٹھ کے ادے ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑا دشمن ہے, اس نے ہمیں بڑا بکایا ہے. حجر اسود کے بارے میں علی نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ حجر اسود کیا ہے؟ میرے کریم رسول نے فرمایا یہ جنتی پتھر ہے, جنت سے آیا تھا, دودھ کی طرح سفید تھا. کیسا تھا یا رسول اللہ؟ رنگ کیسا بدل گیا؟ فرمایا جو گنہگار آتے رہے, گنہگاروں کے گناہوں کو چوستا رہا. کیا کرتا رہا؟ چوستا رہا, اور چوستے چوستے وہ کالا ہو گیا, گنہگار پاک ہو گیا. حاجی سے کہا جاتا ہے اب کعبے کا طواف کرو. حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں, طواف کے بعد 2 رکعت نفل مقام ابراہیم پر ادا کرتے ہیں. پھر حاجی سے کہا جاتا ہے اے حاجی مکے میں دیوانگی ہے, اب لہذا صفا مروہ کی دوڑ لگاؤ. اس کی دوڑ. اب حاجی چلتا ہے صفا سے چلتا ہے مروہ پہ آتا ہے, مروہ سے چلتا ہے صفا پہ آتا ہے, صفا سے چلتا ہے مروہ پہ آتا ہے, جسے قرآن یوں بیان فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ادھر کیوں نشانی کہا گیا؟ یہاں اللہ کی ولیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ لگائی, رب کو اتنی پسند آئی کہ رب نے فرمایا میری نشانیوں میں سے نشانی ہے.